الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اجعلنی خزائن الارض انی حفیظ علیم وکذالک مکننا لیوسف فی الارض یتبوأ منہا حیث یشاء نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ملک کے خزانے میرے حوالے سپرد کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس طرح ہم نے اس سرزمین مصر میں یوسف علیہ السلام کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی۔ مکننا، وہ مختار تھے کہ اس میں جہاں چاہے اپنی مرضی سے کام کریں۔ یہ ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، اور نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا۔ آج 13واں پارہ ہے اور سورہ یوسف کا کچھ حصہ چل رہا ہے۔ آیت نمبر 53 سے ہم بات شروع کریں گے۔ یہاں پر ایک نفس کی بات کی گئی ہے۔ وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری الذمہ قرار نہیں دیتا۔ یوسف علیہ السلام کے الفاظ ہیں، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ تو برائی پر اکساتا ہے، الا یہ کہ میرے رب کا رحم ہو اور اس کی رحمت ہو۔ بے شک میرا رب غفور بھی ہے، معاف کرنے والا بھی اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ تو نفس کی 3 قسمیں یاد رکھ لیجئے۔ نمبر 1، نفس امارہ، یہ سورہ یوسف میں آیا ہے، جہاں سے پارہ نمبر 13 شروع ہوتا ہے۔ نفس امارہ ایک انسان کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو اس کو برائیوں کی طرف اکساتی ہے، اور اس کو شے دینے میں کئی چیزیں۔ 1، دنیا کی ہر قسم کی رنگینیاں۔ نمبر 2، انسان کی خواہشات۔ نمبر 3، شیطانی وساوس۔ اب اگر کسی انسان سے ان بنیادوں پر غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتی ہے، تو ایک اور نفس ہے، نفس لوامہ۔ یہ سورۃ القیامہ میں آیا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ یہ وہ نفس ہے جو انسان سے گناہ، غلطی، کوتاہی ہو جائے تو اس کو ملامت کرتا ہے۔ جب گناہ سے فارغ ہو جائے، غلطی کرے، کسی کو نقصان پہنچائے، یعنی خلاف معمول جو کام ہوتے ہیں منکر، ان میں سے کچھ ہو جائے، اور انسان جب تنہا ہو تو اس وقت وہ نفس اس کا بیدار ہوتا ہے اور اسے ملامت کرتا ہے۔ نفس کی تیسری قسم، نفس مطمئنہ۔ ہر اچھا کام، معروف کام، نیکی کا کام جب بندہ کرتا ہے تو اس کا نفس، اس کو اطمینان قلب اسے ملتا ہے، اور اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ اور یہ سورۃ الفجر میں آخری آیتوں میں آیا، جس میں اللہ تعالیٰ ایسے نفسوں سے مخاطب ہو کر فرمائے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ 3 نفس ہیں۔ پہلے نفس حتی المقدور بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب کوئی فاسد خیال، برا خیال ذہن میں آئے، فوری تعوذ کرنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے ساتھ پڑھنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب دیکھیے، شیطان سے بچنے کے لیے 2 چیزیں آئیں، لیکن بقایا جو چیزیں ہیں،
خود ہمارا نفس ہے اور دنیا کی رنگینیاں متاثر کرے، اس کو تو خود اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا پڑے گا، تبھی کہیں جا کے بچ سکتے ہیں۔ چلیے یہ بات جب ہو گئی تو وقت کے بادشاہ نے فرمایا کہ انہیں لاؤ۔ بات چیت ہوئی، یوسف علیہ السلام کو جیل سے لایا گیا، قید خانے سے لایا گیا، تو بادشاہ نے جواب دیا، اِنَّکَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِینٌ امین، آپ ہمارے ہاں بڑی قدر و منزلت رکھتے ہیں، آپ کی امانت پر بھی ہم کو پورا بھروسہ ہے، لیکن جو خواب دیکھا تھا اور اس کے تحت جو مشکلات آنے والی تھیں ان کی بنیادوں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے مطالبہ کر دیا، قَالَ اجْعَلْنِی عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، زمین کے خزانوں کو میرے سپرد کر دیجئے، مجھے دے دیجئے۔ میرے میں دو کوالٹیز ہیں، انی حفیظ علیم، میں حفاظت بھی کرنا جانتا ہوں اور میں علم بھی رکھتا ہوں۔ اب بہت سارے علماء کا الگ الگ خیال ہے، جو جس کو ماننا چاہے مانے، اس کے مطابق اپنا خیالات کو رکھے، یہ بہرحال کوئی عقیدے والی بات نہیں ہے، ایک دوسرے نبی کا ذکر ہے جن کے بارے میں ہم کو صرف اتنا کرنا ہے کہ ہم یوسف علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، بس ان پر جو تعلیمات اتری ان کی ہم تعظیم کرتے ہیں، دیٹس انف۔ لیکن اب عمل کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات اور ان آپ کے طریقے کے مطابق۔ اب یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے، ہم نے اقتدار کی راہ، کسی نے کہا منسٹر آف فائنانس بنا دیے، کسی نے کہا وزیر اعظم بنا دیے۔ دیکھیے بادشاہ کے تحت کہاں رہ کر کام کریں گے تو پھر اپنی مرضی سے آپ کام نہیں کر سکتے، جبکہ یہاں اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ ہیں، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، ہم نے یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی، کس جگہ پر؟ فی الارض، زمین پر پورا ان کا اقتدار، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ جہاں جس طریقے سے چاہتے تھے عمل کر سکتے، یعنی یا تو بادشاہ نے ریٹائرمنٹ لے لیا یا بادشاہ کا انتقال ہو گیا اور پھر یہ ذمہ داری یوسف علیہ السلام کو آ گئی۔ اور اللہ فرما رہا ہے، یہ جو یوسف علیہ السلام نے بچپن سے لے کر جوانی کے اس مرحلے تک تکالیف برداشت کی اللہ کی خاطر، ہم ایسے لوگوں پر، یہ محسنین ہیں، ہم محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ ان کو جیل خانے سے نکل کر قدم پڑا تو کہاں پڑا؟ حکومت میں، اقتدار کے اندر پورا۔ اور شروع کے چند سالوں میں فصلیں اچھی آئیں، یوسف علیہ السلام نے اسٹوریج کا شاندار نظام قائم کیا، اور اس کے بعد کے 7 سالوں میں جب قحط سالی آئی، سوکھا آیا، یوسف علیہ السلام نے وہ جو جمع کر کے غلے اور اناج کو رکھا تھا، تھوڑا تھوڑا کر کے ملک میں اور اطراف کے علاقوں میں تقسیم کرنا شروع کیا۔ جب یہ اطلاع فلسطین پہنچی، وہاں بھی سوکھا آیا ہوا تھا، فلسطین کے لوگ یہاں آئے اور ایک قبیلے میں تقریباً 10 نوجوان آئے۔ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان لیے۔ میں اس واقعے کا ایک جسٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ہر آیت پر بات نہیں ہوگی۔ تو 10 بھائیوں کو یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا۔ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، وہ تو 10-12 سال کے بچے کو اندھے کنویں میں ڈھکیل کے گئے تھے، اب وہ تقریباً 30-35 سال کا نوجوان بن کے قد خامت، جسامت، صورت، شکل، اور پھر بادشاہی اقتدار کے دور میں، اور مسئلہ ہی کچھ اور تھا، وہ اپنے چھوٹے بھائی کو پہچان نہیں سکے۔ تفصیلات پوچھی، تم لوگ کتنے ہو؟ تو بتانا پڑا، اب فی الحال گھر میں 12 مرد ہیں۔ اچھا 12 ہیں اور تم 10 لوگ آئے ہو؟ تو کہا کہ ابا جان تو ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، سفر نہیں کر سکتے۔ پھر اور ایک چھوٹا بھائی ہے، چھوٹا بھائی بھی تو بالغ ہو چکا ہے، جو یوسف علیہ السلام سے 2-4 سال چھوٹا ہوگا، تو اس کو کیوں نہیں لائے؟ آئندہ سے اگر اسے نہیں لاؤ گے تو میں تم لوگوں کو اناج غلہ نہیں دوں گا۔ اور جب یہ قافلہ جانے لگا تو اپنے غلاموں سے کہہ کر جو رقم معاوضہ انہوں نے اناج خریدنے کا، غلہ خریدنے کا دیا تھا، وہ ان کے سامان میں رکھوا دیا۔ اب یہ بڑے بھائی جو یوسف علیہ السلام کو گڑھے میں ڈھکیلنے کے بعد میں اب دوسرے چھوٹے بھائی سے دشمنی پر آمادہ تھے۔ جانے کے بعد میں ابا جان جو بوڑھے ہیں، نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام، ان سے شکوہ شکایت کر دیا، جب دیکھو آپ یہ چھوٹے کو گلے میں
سینے سے لگائے رکھتے ہیں، اس کو سفر میں ہمارے ساتھ بھیجا بھی نہیں، بادشاہ نے منع کر دیا، آئندہ سے اگر آپ نہیں بھیجیں گے تو ہم کو اناج نہیں ملے گا، غلہ نہیں ملے گا۔ اب اپنا سامان جب کھولنے لگے تو اس میں سے رقم برآمد ہو گئی، اور بڑے خوش ہوئے کہ صاحب اناج تو مفت میں مل گیا ہم کو۔ اب والد سے کہنے لگے کہ ابا جان چھوٹے کو ہمارے ساتھ بھیجیے، بنیامین کو، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا ویسے حفاظت کرو گے جیسا اس کے بھائی کی تم نے حفاظت کی تھی؟ نہیں، میں تو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، فاللہ خیر حافظہ وہ ارحم الراحمین، بہترین محافظ تو اللہ ہے اور وہی سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اب جب یہ 11 بھائی جانے لگے تو یہاں پر آیت نمبر 58 میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے آیت نمبر 67 میں اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، یا بنیا لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ فلسطین سے یہ 11 لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ مصر جا رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جو شہر ہوتے ہیں ان کا ایک دروازہ نہیں ہوتا، مین گیٹ نہیں ہوتے، ان میں کئی دروازے ہوتے ہیں، اور مختلف ڈائریکشنوں سے مختلف قوموں کے، مختلف علاقوں کے، قبیلوں کے لوگ آنے والوں کے لیے سہولت کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اے میرے 11 بیٹو، ایک دروازے سے مت جاؤ، ورنہ صورت شکل کی، شباہت کی اور لباس کی یکسانیت کی وجہ سے لوگ کچھ اور سمجھ بیٹھیں، تم کو ڈاکو وغیرہ سمجھیں اور تمہیں نقصان پہنچائیں۔ اس لیے ایک دروازے سے مت داخل ہو، بلکہ کئی دروازوں سے، من ابواب متفرقہ، مختلف دروازوں سے داخل ہو۔ یہاں مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، حدیث بیان کی جاتی ہے، حوالے دیے جاتے ہیں ستہ کے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وہ علی باب، اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ لہٰذا کچھ لوگ ستہ کو اہمیت ہی نہیں دیتے، ان کے پاس ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ حدیث کی 6 عظیم ترین کتابوں کو ایک طبقے نے دور کر رکھا ہے اپنے سے، اور انہوں نے ان محدثین کا قصور کیا بتایا؟ اس میں حضرت علی کے روایت کردہ احادیث ہی کم ہیں۔ تو ہم سوال کرتے ہیں، اگر حضرت علی کی کم ہے تو حضرت عمر کی، حضرت عثمان کی، حضرت ابو بکر کی زیادہ ہونی چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق اگر صرف ایک رات کا واقعہ بیان کرتے، جو غار ثور میں ہجرت کی رات، ساری رات انہوں نے جاگ کر گزاری، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زانوں پر سر رکھے سو رہے تھے۔ اگر وہ پوری کہ، اور پھر جب بیدار ہوئے نمازیں، 3 دن وہاں قیام رہا، یہ 3 دن کے واقعات اگر بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقہ کیا تھا ایگزیکٹلی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق اس کو ہمیشہ فالو کرتے تھے، تو آج مسلمانوں میں نماز کے نام پہ جھگڑا ہی نہیں ہوتا کہ ہاتھ سینے پہ باندھے کہ ناف پہ باندھیں، آمین زور سے کہیں کہ آہستہ کہیں۔ بتائیے آپ، یعنی جملہ حضرت ابو بکر صدیق سے جو روایتیں درج ہیں وہ 15-16 ہیں۔ سب سے بڑی مقدار میں جو احادیث کوٹ کی گئی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن علاس، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں کے ہیں۔ حضرت عمر احتیاط سے بیان کرتے تھے، حضرت ابو بکر احتیاط سے، حضرت عثمان غنی احتیاط سے بیان کرتے تھے۔ چلیے، اگر دوسری حدیث کو ہم دیکھتے ہیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اگر علم کا گھر ہوں تو ابو بکر اس کی زمین ہے، عثمان اس کی دیواریں ہیں، عمر اس کی دیوار ہے، اور عثمان اس کی چھت ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ چاروں خلفائے راشدین کو لا دیا یہاں پر اس حدیث میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے لوگ جو قوم میں، مسلم قوم میں، اہل سنت الجماعت میں تفرقہ چاہتے ہیں، وہ بعض حدیثوں کو لیتے ہیں اپنی من مانی، اپنی من پسند، اور دوسری حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔
اب یہ 11 بھائی وہاں داخل ہوئے. حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو، چھوٹے بھائی کو بنیامین کو پہچان لیا، بلایا، قریب بٹھایا اور آہستہ سے کہا انی انا اخوک، میں ہوں تمہارا بھائی یوسف جو آج سے کئی سال پہلے تم سے بچھڑ گیا تھا، چھوڑ گیا تھا، اور یہ سارا رستہ یہ بڑے بھائی جو تم پر طنز تان کرتے ہوئے ستاتے ہوئے آئے ہیں نا، اس کے بارے میں فکر مت کرو اور اب میرے ساتھ رہو. لیکن اب یوسف علیہ السلام ملک کے قانون کے تحت، یعنی اس ملک میں جو کانسٹیٹیوشن تھا، جو اس کے اصول و ضوابط تھے، اس کے تحت اپنے چھوٹے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو تدبیر بتائی کہ اپنے اس چھوٹے بھائی کے سامان میں اپنا کوئی قیمتی مال رکھوا دو. غلاموں سے کہہ کر چھوٹے بھائی بنیامین کے سامان میں سونے کا پیالہ رکھا دیا گیا. جب یہ قافلہ چلنے لگا، ایک چھوٹی بٹالین وہاں پہنچ گئی، 4-5 فوجیوں کی اور ایک داروغہ کی، اور انہوں نے کہا کہ اے لوگو ایھا العیرو انکم لسارقون، اے قافلے والو تم تو چور ہو. تو یہ 11 آدمی پلٹے، بھائی تمہاری کیا چیز کھوئی گئی ہے؟ تو کہا کہ بادشاہ کا جو شراب کے پیمانہ تھا، گلاس تھی سونے کی جس میں وہ پانی پیتے تھے، جو بھی کرتے تھے، یہ تو ہم کو نہیں مل رہی ہے، اور جو کوئی یہ لا کر دے گا ہم کو، ہم اس کو 1 اونٹ کے برابر غلہ اناج فری دیں گے. بھائیوں نے، ان تمام بھائیوں نے کہا کہ اللہ کی قسم تم لوگ جانتے ہو کہ ملک میں فساد کرنے نہیں آئے، نہ غلہ خریدنے کے لیے آئے ہیں. تو داروغہ نے کہا کہ اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی اور تمہارے سامان میں سے وہ مال برآمد ہو گیا، بادشاہ کا پیالہ، تب کیا ہوگا؟ تمہارے یہاں اس کی کیا سزا ہے؟ تو بھائیوں نے کہا کہ ہمارے ہاں چور کی سزا، چوری کرنے والی کی سزا یہ کہ اس کو قید کر لیا جائے. اب سامان کی تلاشی ہوئی، پہلے 10 بھائیوں کا سامان تلاش کیا گیا، کچھ نہیں ملا. جب 11ویں کے بنیامین کے سامان کی تلاشی دی گئی، اس میں سے پیالہ برآمد ہوا. اب وہ پورے 10 بھائی پلٹ گئے، ارے یہ اس نے، ہمارے اس چھوٹے بھائی نے چوری کی ہے تو کوئی خاص بات نہیں ہے، یہ الگ اماں کا ہے، اور اس کا بڑا بھائی بھی اول درجے کا چور تھا. اعوذ باللہ من ذالک. اب پوروں کو سامنے پیش کیا گیا، اور اللہ فرما رہا ہے یہ چال ہم نے، یہ تدبیر ہم نے کذالک کدنا لیوسف ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک. بادشاہ کا جو دین تھا، جو نظام زندگی تھا، اس نے جو اصول ضوابط قوانین بنائے تھے، اس کے تحت، ان قوانین کے تحت یوسف علیہ السلام غیر ملکی کو قید کر کے اپنے پاس روک نہیں سکتے تھے. اب دین کے معنی سمجھ میں آ گئے آپ کو؟ ہم جس دین اسلام کے ماننے والے ہیں، یہ کسی کا بنایا ہوا نہیں، یہ اللہ کا ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، اور ہمارے نبی پر یہ دین مکمل ہو چکا ہے. بادشاہ کے سامنے جا کر یہ بھائی کہہ رہے ہیں قالو ان یسرق فقد سرق اخوہ لہ من قبل. اگر یہ چھوٹے نے آج یہ چوری کی ہے تو اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے بادشاہ سلامت، اس کا بڑا بھائی تو اس سے پہلے بھی بہت پہلے چوری کر چکا ہے. یوسف علیہ السلام نے جب الفاظ سنے تو بڑی مشکل سے اپنے غصے اور جلال کو روک سکے، صرف اتنا کہہ کے، اس لیے کہ وہ نہیں چاہ رہے کہ ابھی پہچانے، اتنا کہا انتم شر مکانم، تم لوگ بڑے شریر قسم کے لوگ ہو، بڑے برے لوگ ہو، جو میرے، یعنی میرے منہ در منہ تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو. واللہ عالم و بما تصفون. اب وہ سب سے بڑے بھائی نے یقیناً کہا ہوگا کہ بادشاہ سلامت، اے ہمارے بڑے سردار، ہمارے ابا بوڑھے آدمی ہیں، اس بچے کو، نوجوان کو بہت چاہتے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بڑے محسنین میں ہیں، احسان کرنے والوں میں ہیں، اس لیے ہم میں سے کسی ایک کو روک لیجئے، بقایا چھوٹے کو جانے دیے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں کسی کو بھی جس کے سامان میں سے نکلا اسی کو ہم سزا دیں گے، تم کو تھوڑی دیں گے ہم. انہوں نے بڑی کوشش کی، لیکن آخر کار بڑے بھائی نے کہا کہ دوسرے 9 بھائیوں سے کہ جاؤ اور ابا جان سے کہنا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے بیٹے نے، چھوٹے بیٹے نے چوری کی، جبکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. اگر ہماری بات پر یقین نہیں آ رہا، قافلے والوں سے آپ پوچھ لیجئے. جا کر یعقوب علیہ السلام سے کہا گیا تو انہوں نے پھر ایک بار وہی کہا سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، ایک بڑے کام کو تمہارے نفسوں نے آسان کر دیا، میں صبر کروں گا. کیا پتہ اللہ تعالیٰ تم سب کو
ایک ساتھ جمع کر کے مجھ سے ملا دے، اور یہ کہہ کر ایک کونے میں چلے گئے اور غم کے ساتھ رونے لگے۔ یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن، رونے سے ان کی آنکھیں سفید پڑ گئی ہیں، یعنی بینائی جاتی رہی تھی۔ گھر والوں نے کہا کہ کیا اپنی جان لے لو گے آپ کہ یوسف کے غم میں؟ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنی پریشانی، اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ یہ آیات آج کے دور، ہر دور کے اسلام قبول کرنے والوں کے لیے نازل کر رہا ہے۔ کوئی بڑا صدمہ، کوئی بڑی تکلیف تمہیں پہنچے، صبر کرو اور اس کا شکوہ صرف اللہ سے کرو، شکوہ بھی مت کرو اللہ تو نے مجھے مصیبت، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کو تکلیف جب حد سے بڑھ گئی تو انہوں نے صرف اتنا کہا پروردگار انی مسنی الضر، مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے، وانت ارحم الراحمین، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ آخرکار ایک وقت تک امتحان لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کے جواب میں اثر نو انہیں صحت مند کر کے پوری چیزیں واپس کر دی۔ اب یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا کہ گھر میں جتنا کچھ مال ہے لو، جاؤ جا کر ڈھونڈو اور بادشاہ سے درخواستیں کرو، جو بھی کر سکتے ہو میرے بچے کو واپس لاؤ۔ یہ پہنچ گئے سامان لے کر اور جا کر کہنے لگے کہ یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، ہم کو ہمارے گھر والوں کو سخت مصیبت نے مبتلا کر رکھا ہے، یہ جو کچھ ہم نے تھا جمع پونجی لائے ہیں آپ کے پاس، آپ صدقہ کیجئے اور ہمارے بھائی کو آزاد کر دیجئے۔ ایسے موقع پر یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا هل علمتم ما فعلتم بیوسف، کیا تمہیں اندازہ ہے تم نے کیا کیا تھا یوسف کے نام؟ اب جب بادشاہ کی زبان سے انہوں نے نام یوسف سنا، اب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انہیں دیکھ رہے ہیں۔ آخر بچپن کی کچھ نہ کچھ شباہت کا تو اندازہ ہو گیا ہوگا، بے اختیار پوچھ اٹھے قالوا انک لانت یوسف، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ فرمایا کہ ہاں انا یوسف وہذا اخی، یہ میرا قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا، اور یاد رکھو احسان کس پر کرتا ہے؟ من یتقی و یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو اللہ کی ناراضگی سے بچ کر صبر کرے گا اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور اس موقع پر ان لوگ بھائیوں نے بڑی عاجزی سے اپنی کمزوریوں کو مان کر کہا قالوا تاللہ لقد آثارک اللہ، ہماری دشمنی کے باوجود دیکھو اللہ نے تمہیں ہم پر فضیلت دی ہے، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم ہی خطا کار و گنہگار تھے۔ لیکن اس کے جواب جب وہ غلطی کا اعتراف کر لیا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، یہ وہ الفاظ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ان لوگوں کو کہا جنہوں نے سر پر خاک ڈالی، سجدے کے عالم میں اوجھڑی ڈالی، کسی نے پکار کر جادوگر، کسی نے ساحر، کسی نے مجنون، کسی نے شاعر کہا، ایسے لوگوں کو آپ نے معاف فرمایا۔ یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اور کہا کہ یہ میری خمیس لو اور جاؤ ابا کے چہرے پہ جاؤ، ان کے چہرے سے لگاؤ تاکہ ان کی بینائی لوٹ آئے۔ اب جب یہ قافلہ بھائی جب فلسطین کے قریب پہنچے، بستی کے قریب پہنچے، تو وہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لأجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور گھر والوں نے کیا کہا؟ تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، ارے آپ کا حال یہ ہے کہ آپ تو اپنی پرانے خبط میں مبتلا ہیں۔ آخرکار قافلے والے آ گئے، خمیس کو آنکھوں پر ڈالا گیا، فرتد بصیرہ، ان کی بصیرت، ان کی بینائی لوٹ آئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا دیکھا میں نے کہتا نہیں تھا کہ میرا رب ہر چیز سے باخبر ہے۔ اب تمام بیٹوں نے کہا کہ یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کے لیے استغفار کیجئے، ہم بے شک گنہگار تھے۔ اب یہ سارے کے سارے وہاں پہنچے، اور جب یوسف علیہ السلام آئے استقبال کر کے شہر لے گئے، لیکن دربار میں جب یہ پورے داخل ہوئے، ماں باپ 11 بھائی، انہوں نے سجدہ کیا۔ اب یاد کیجئے وہ پہلی آیتیں شروع کی، تیسری چوتھی آیت جس میں
یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا یا باتی انی راہا احد عشرہ کوکب والشمس والقمر لی ساجدین، 11 تارے اور چاند سورج مجھے سجدہ کریں. یہ خواب کی تعبیر تھی. ھذا تعویل رؤیا من قبل، یہ پہلے میرے دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر تھی. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسا اچھا کیا، مصر سے نکالا، فلسطین سے نکالا، مصر میں غلام کی حیثیت سے بکایا، ایک بڑے سردار نے خرید لیا، کھایا پیا، اچھا پورا انتظام حکومت سیکھا. لیکن ایک گناہ جو نہیں کیا تھا وہ گناہ، اس کی وجہ سے مجھے سجن میں قید خانے میں جانا پڑا. اور قید خانے سے جب میں باہر نکلا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ دیا ہے. اور یہ جو میرے اور بھائیوں کے درمیان عداوت ڈالی تھی، یہ شیطان کی تھی. یہ شیطان نے ہمارے درمیان میں یہ چکر چلایا تھا. میرا رب بڑا لطیف ہے. اب آگے چل کر اللہ فرما رہا ہے، دیکھیے یہاں پر میری بات کی تصدیق ہوتی ہے. ربی خد آتیتنی من الملک، اللہ نے مجھے ملک دیا ہے، حکومت بخشی ہے. کوئی بھی وزیر چاہے وہ منسٹر آف فائنانس ہو یا پرائم منسٹر، یہ بولتا میرا ملک میرا ہے. یہ تو صرف بادشاہ یا حکمران ہی بول سکتا ہے. تو اللہ سے دعا کی انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ تو ہمارا ولی ہے. نبیوں کے ذریعے ہم کو سکھایا جا رہا، تم کیسے نبیوں کو دنیا میں تلاش کرتے پھر رہے ہو، جبکہ اللہ تمہارا ولی بننے کے، اللہ ولی الذین آمنوا، وہ بننے کے لیے تیار. اس دعا کیا کی جائے، توفنا مسلموں. ہم اگر سنگل دعا کریں، توفنی مسلموں والحقنی بالصالحین، ہمیں مسلم اپنا فرما بردار کی حیثیت سے ہمیں موت آئے، اور پھر جب ہمارا قیامت کے اندر انجام ہو وہ صالحین کے ساتھ ہو. اسی کو تھوڑا سا تبدیل کر کے جمع کے صیغے میں رسول اللہ علیہ وسلم کے انداز میں توفنا مسلموں الحقنا بالصالحین. پھر اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرما رہا ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، یہ ہیں وہ غیب کی خبریں جو آپ نہیں جانتے تھے. اب آپ کے عمر کے اس حصے میں جب آپ 52 سال کے ہو گئے ہیں، اب آپ پر یہ پورا واقعہ ہم نے نازل کیا ہے، اور اس کے ذریعے تمام خبریں ہم دے رہے ہیں آپ کو. اور اب دنیا والوں سے ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دیجئے کہ قیامت کی گھڑی قریب ہے، کہیں ایسا نہ ہو بے خبری میں تم پر یہ گھڑی آ جائے. میں تم سے صاف کہہ رہا ہوں، ھذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، ادعوکم الی اللہ، میں ایک اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، علی بصیرۃ، اپنی پوری بصارت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، اور میرے صحابہ کرام. اس بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، میں اور میرے صحابہ کرام سیدھے راستے پر ہیں. اس لیے اللہ نے سرٹیفکیٹ کیا دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اب اس کے بعد میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے صرف 4 آدمی مسلمان تھے، بقایا پورے دین سے پھر گئے تھے. نعوذ باللہ من ذالک، اللہ بچائے ایسے فتنوں سے، ایسے صدمے سے. یہ اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبادت ہے. یہ جو کچھ قرآن بیان کر رہا ہے یہ کوئی بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ پہلی کتابوں میں آئی ہوئی باتیں ہیں، اور انہی کی تصدیق ہے. ہر بات کی تفصیل ہے. ایمان والوں کے لیے یہ رحمت اور ہدایت ہے. اب یہاں سے سورہ نمبر 13 سورہ رعد شروع ہو رہا ہے. بڑا مختصر سورہ ہے، 43 آیات ہیں. مکیہ دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کو مضبوط کیا، اور بار بار یہ بات دہرائی کہ یہ کتاب، یہ کلام آپ کا نہیں ہے، بلکہ یہ کلام والذی انزل الیک من ربک، جبرائیل نے آپ پر نازل کیا ہے اپنے رب کے حکم سے، اور یہ حق ہے. لیکن انسانوں کی بڑی تعداد اسے نہیں مانتی. اور کس اللہ نے یہ نازل کیا ہے؟ جس نے آسمان کو بلند کیا بغیر کسی سہارے کے، اور کائنات بنائی، اور عرش پر جا کر اس کا قیام ہوا. اس نے چاند تاروں کو مسخر کیا، ان کو پروگرام کیا، اور یہ تمام پوری کائنات چلی جا رہی ہے. کل یجری لاجل مسمى، ایک وقت مقررہ تک یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. جب اللہ کا حکم آئے گا پوری کائنات کی بساط لپیٹ دی جائے گی. اللہ پھر مثالوں سے سمجھا رہا ہے. اللہ نے زمین پھیلائی، اس میں پہاڑوں کے کھوٹے گاڑ رکھے ہیں، اور پھر دیکھو
طرح طرح کے پھلوں کے جوڑے ہیں، اور پھر وہ رات کے بعد دن کے بعد لے آتا ہے۔ زمین کے مختلف علاقوں کی پیداوار الگ ہے، چاول الگ، ہندوستان میں چاولوں کی قسمیں سینکڑوں کے قریب ہیں، گیہوں کئی قسم کے ہوتے ہیں، اناج، غلے، ترکاریاں، ان کے مزے الگ ہیں۔ حالانکہ زمین پر برسنے والا پانی تو آسمان سے ایک ہی پانی ہے۔ میوجات الگ الگ قسم کے ہیں، ان کے ٹیسٹ الگ ہیں، ان کے سائز الگ ہیں، ان کے کلرنگ الگ ہے، ان کی ڈیزائننگ الگ ہے۔ ذرا سوچ کے دیکھیے آپ اللہ کی شان۔ ہمارے کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائی ہیں۔ ان تمام چیزوں میں ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں آئے مر گئے، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ حیرانی کی تو یہ بات ہے کہ جب مر جائیں گے تو ان پیدا کیا جو تم کو پہلی مرتبہ ایک حقیر سے جرثومے سے پیدا کر سکتا ہے، تو کیا وہ رب تمہیں دوسری بار پیدا نہیں کرے گا، ری سائیکل تمہاری نہیں کرے گا؟ اللہ ہر حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے، جو کچھ اس میں بنتا ہے اس میں کمی ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے۔ دیکھیے زیادتی کیا ہے، ہاتھ کی انگلیوں میں 6 انگلیاں آ گئیں، آج کل تو 2 سروں کے پیدا ہو رہے ہیں۔ کمی کیا ہے، بینائی نہیں دی، سماعت نہیں دی، زبان بند ہے، مکہ پیدا ہوا، اپاہج پیدا ہوا، پیر کام نہیں کریں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ ایک ایک قسم کے لوگوں کو بھیج کر دیگر لوگوں کو سبق سکھا رہا ہے کہ اے کان رکھنے والوں، اے سماعت رکھنے والوں، دیکھو جن کی سماعت نہیں ہوتی وہ دنیا میں کیسی زندگی، اے آنکھیں رکھنے والوں جن کی بینائی نہیں ہوتی وہ کیا کرتے ہیں، جن کے پیر نہیں ہوتے وہ کیسے ہیں، سبق سیکھو۔ اور تمہاری باڈی کی کوئی چیز مضبوط نہیں ہے، 1 سیکنڈ میں ہر چیز برباد تباہ خراب ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون مقرر کر دیا ہے، بتا دیا، دیکھو ہر شخص کے آگے پیچھے نگران فرشتے، 2 فرشتے مقرر ہیں۔ اب اندازہ لگائیے اگر آج زمین پر 700 کروڑ انسان زندہ ہیں ہر عقیدے کے رکھنے والے، تو فرشتے کتنے ہو گئے؟ 1400 کروڑ۔ اور حال یہ ہے کہ عصر میں جو 2 فرشتے آتے ہیں وہ ہمارے ساتھ فجر میں رہتے ہیں، پھر یہ چلے جاتے ہیں عصر والے، فجر والے فجر میں آ کر ملتے ہیں، تو کتنے ہو گئے؟ 28 کروڑ، 2800 کروڑ۔ اور اگر یہ فرشتوں کو بھی اللہ تبدیل کر رہا ہے تو فرشتوں کی تعداد کا تو کیلکولیٹر بھی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ایسی آیت میں اللہ فرما رہا ہے میری اتنی عظیم مخلوق میں نے ایک بنائی ہے، اور اے انسانو تم تو 700 کروڑ ہو، تم اگر برائی میں ہو تو اللہ تمہیں درست کرنے کے لیے کچھ نہیں کرے گا، تم کو خود اپنے اصلاح کرنی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے کردار کو، اپنے اوصاف کو نہیں بدلتی، اور جب وہ نہیں بدلتے، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، جب کسی قوم پر اللہ شامت لانے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ ٹالے نہیں ٹلتی، اور اللہ کے مقابلے میں کوئی ایسے لوگوں کا مددگار نہیں ہے۔ آگے چل کر اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تمہاری نظروں کے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، ڈر بھی ہوتا ہے اس سے، امیدیں بھی۔ کسانوں کو امیدیں ہوتی ہیں کہ بارش ہوگی تو فصلیں آئیں گی، لیکن جب یہ بجلیاں گرتی ہیں تو تباہی بھی مچا دیتی ہیں۔ اللہ کی ہیبت سے اور یہ بجلی کی کڑک سے فرشتے ہیبت سے لرزتے ہوئے تسبیحاں کرتے ہیں، اس سے کہ بعض وقت اللہ تعالیٰ ان بجلیوں کو جس پر چاہے وہ ان پر گرا دیتا ہے۔ لہٰذا لہو دعوت الحق، زندگی میں جب کبھی پکارو اپنی حاجتوں، ضرورتوں اور شکریہ کے لیے صرف اللہ کو پکارو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری جوتی کے تسمے ڈوریاں ٹوٹ جائیں وہ بھی اللہ سے مانگو، اور یاد رکھو تم اللہ کو چھوڑ کر جن سے مانگ رہے ہو، والذین یدعون من دونہ، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، کان کھول کر سن لیں اور جان لیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ ان کی مثال تو ایسی ہے، الا کباسط الکفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما ہوا ببالغہ، ان کا پکارنا ایسا ہے جیسا ایک آدمی پیاسا ہو، سامنے گھڑا ہے اور اس گھڑے کی طرف وہ دور بیٹھ کر دعا کرائے،
اے پانی میرے منہ میں آ جا، اے پانی میرے منہ میں آ جا۔ اللہ فرما رہا ہے وما ہوا ببالغ، وہ پانی خود سے نکل کر اس کے منہ میں نہیں آئے گا، پیاس بجھانی ہے تو جانا پڑے گا، اس سراہی کو، اس مٹکے کو تھوڑا سا جھکانا پڑے گا، گلاس میں پانی لے کر اس پانی کو منہ تک لے جا کر گھونٹ لینا پڑے گا، وہ گھونٹ جب حلق کے نیچے اترے گا تب تمہاری پیاس بجھے گی۔ حرکت میں برکت ہے، اپنی جگہ بیٹھ کر تم سمجھو گے کہ کائنات میں تمہارے کام ہوں گے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، چاہے وہ خوشی سے ہو یا توان و کرہن۔ اور یہ سجدہ کیسا ہے؟ ہر چیز کا جب سایہ پڑتا ہے تو یہ اللہ کے ہاں سجدہ یعنی عاجزی۔ اور امت کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتے ہوئے فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سایہ نہیں ہوتا، جبکہ اللہ فرما رہا ہے یہ زمین پہ جو سائے پڑتے ہیں وہ سائے اللہ کو سجدے کر رہے ہیں، اور ہم نے نبی کا سایہ ہی غائب کر دیا۔ خدا کی پناہ، اللہ رحم کرے، ہم کو عقل و ہوش دے تاکہ ہم قرآن کی باتوں کو صحیح سمجھیں۔ مومنین کی صفات اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی نصیحتیں صرف عقل مند لوگ ہی قبول کرتے ہیں، اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے وعدوں کو اللہ کے ساتھ پورا کرتے ہیں، رشتہ داریوں کو پورا کرتے ہیں، جن رابطوں کو واقع رکھنے کا اللہ نے حکم دیا، صبر کرتے ہیں، اللہ کی خاطر نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ نے رزق دیا ہے اسے چھپے کھلے ہر اعتبار سے خرچ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے انعامات ہیں، جنت کے باغات ہیں۔ یہ کفر کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نبی ہیں تو ان کے رب کی طرف سے لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اترا؟ خود دیکھیے معجزے کا جہاں ذکر آیا ہے کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بات کی ہے۔ یہ دیکھیے آیت نمبر 28 میں اللہ، یہ 27 میں مطالبہ ہے معجزہ کیوں نہیں نازل ہوا، 28 میں جواب ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لائے ان کے دلوں کو سکون اطمینان قلب ملتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ اور یاد رکھو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی اور چیز میں بھی اطمینان قلب مل سکتا ہے؟ اور ہمارے ایک بڑے ذمہ دار نے چند سال پہلے کہا تھا کہ ہاں ہم کو اطمینان قلب ملتا ہے موسیقی میں، موسیقی ہمارے روح کی غذا ہے، ان کے ہاں خیرات غذا نہیں ہے، قرآن سننا غذا نہیں ہے، گانا بجانا قوالی ناچ گانے ان میں ان کو قلوب اطمینان قلب ملتا ہے نا۔ پھر معجزہ کیوں نہیں دیا نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اللہ اس کا جواب دے رہا ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ خُطِّئَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم ایسا قرآن اتار دیتے جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، زمین پھٹ جاتی، مردے خبروں سے نکل کر بولنے لگتے، تو یہ کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں تھا، یہ اللہ کے لیے تمام باتیں آسان ہیں۔ لیکن کیا یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ یہ ہمیں معلوم ہے، اللہ تقدیر لکھنے والا، اسے معلوم ہے کیا ہونے والا ہے، کون لانے والا ہے ایمان اور کون نہیں لانے والا۔ لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے رسولوں کو بھیجا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے رسول بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ان کے بھی بیویاں اور بچے تھے، اور کسی رسول کی یہ مجال نہیں تھی وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اپنے بل بوتے پر کبھی بھی کوئی معجزہ نہیں لاتا تھا، ہاں اللہ کی طرف سے جب اسے معجزہ دیا جاتا تو وہ معجزہ لوگوں تک بتاتا تھا۔ اب لوگ انتظار میں ہیں کہ کاش یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب تک رہیں گے بھائی، تھوڑے دنوں بعد یہ تو دنیا سے چلے جائیں گے، پھر ان کی دعوت تو ختم ہو جائے گی۔ اللہ صحابہ اکرام جو ایمان لا رہے ہیں ان کو ذہنی طور پر تیار فرما رہا ہے کہ تمہارے نبی ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، گو کہ ہم ایک وقت میں آفر دیں گے ان کو، اور ایک وقت اللہ تعالیٰ نے آخری دنوں میں رسول اللہ علیہ وسلم کے آفر دے دیا۔ آپ نے ایک حدیث کی شکل میں مدینہ منورہ میں حجۃ الوداع سے جب واپس آئے تو آپ نے ایک بڑی مجلس میں آپ نے فرمایا
جنرلی فرمایا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، چاہے تو وہ چیز اختیار کرے جو دنیا میں ہے، چاہے تو وہ چیز پسند کرے جو اللہ کے پاس ہے۔ آپ رک گئے چند سیکنڈ کے توقف کے بعد میں، گیپ کے بعد آپ نے فرمایا بندے نے وہ پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق مسلسل رونے لگے۔ ایک نوجوان صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے تھے، وہ بے اختیار رونے لگے۔ حضرت ابو سعید خدری نے سیدنا صدیق کو روتا ہوا دیکھ کر اپنے دل میں سوچا یہ صاحب، یہ بڑے میاں کیوں رو رہے ہیں؟ ظاہر وہ نوجوان ہیں، حضرت صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال چھوٹے ہیں، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ ان کو کسی کو پتہ نہیں تھا، لیکن صدیق کو پتہ چل گیا کہ یہ معاملہ کسی اور شخص کا نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں رہنے کے لیے یا اللہ کے ہاں کی نعمتوں میں سے ایک چیز پسند کرنے کا اختیار دیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو چھوڑنا پسند کر لیا۔ اسے دنیا چھوڑنا کیوں ضروری ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پورا ہو چکا تھا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا، اب جب اللہ کے دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہو جائیں، اللہ کی فتح و نصرت آ جائے، تو پھر آپ توبہ استغفار شروع کیجئے، اللہ بڑا مہربان۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں کافی استغفار بھی کیا ہے، رکوع میں، سجود میں۔ تو اللہ صحابہ اکرام کو سمجھا رہا ہے، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انکار کرنے والوں کو آپ جس برے انجام کی دھمکی آپ کے ذریعے ہم دے رہے ہیں، ہم اگر چاہیں تو آپ کی زندگی میں دکھا دیں، او یا نتوفینک، چاہے آپ کو وفات دیں، واپس اٹھا دیں، بلا لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، لوگوں کو ڈنڈے سے کے زور پر، تلوار کے زور پہ مسلمان کرنا نہیں ہے۔ دنیا والوں کو، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو مسلمانوں کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، ان کو بار بار قرآن کی ان آیتوں کے ذریعے سمجھانا پڑے گا۔ اگر کوئی مسلمان حکمران سپہ سالار طاقت کی فوج کی بل بوتے پر اگر کسی کو زبردستی مسلمان کرے گا تو وہ خود مسلمان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی زور زبردستی کے ذریعے مسلمان کیا جائے، بلکہ اسلامی نظام کو دیکھو، پرکھو، مسلمانوں کے آپسی حالات کو دیکھو، ان کے طرز زندگی اور معیشت و معاشرت کو، ان کی سیاست کو دیکھو، پھر خوشی دل کے ساتھ ایمان لاؤ۔ یہ چیزیں آج ہم میں ہے نہیں، اس لیے ہم دعوت سے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں۔ ہمارا کام علیک البلاغ، پیغام پہنچانا ہے۔ حساب لینا کس کا کام؟ علینا الحساب، اللہ کا کام ہے۔ دنیا والوں کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کیجئے، اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، زمین کم ہوتی جا رہی ہے، سمندر کا پانی بڑھتا جا رہا ہے، ہم گھیرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ حکم دیتا ہے اور اللہ کے حکم کے پر نظر ثانی کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ سریع الحساب، اور وہ حساب لینے میں اسے دیر نہیں لگتی۔ وقد مکر الذین من قبل، پہلے کے لوگوں نے بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبیوں کے ساتھ بڑی چالیں چلی ہیں، لیکن فللہ المکر جمیعا، اللہ کی تدبیر بڑی فیصلہ کن ہوتی ہے اور اللہ ان کو پکڑ لے گا۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسِلًا، یہ منکرین حق کہتے ہیں، کفر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے۔ یہ چونکہ مکی سورہ ہے، اب اس میں اس شخص کی گواہی کی بات کی جا رہی ہے جو یہودی تھے، بڑے عالم تھے۔ اندازہ علماء کا یہ ہے کہ یہ شاید عبداللہ بن سلام تھے رضی اللہ تعالی عنہ، بہت بڑے یہودی تھے، یہودی عالم تھے، اور اپنے علم کی بنیاد پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کر کے مدینہ پہنچنے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا،
اس ضمن میں شاید بات کی جا رہی ہے۔ اب یہاں سورہ رات ختم ہوا آیت نمبر 42 یا 43 پر۔ اب اس کے بعد سورہ ابراہیم شروع ہو رہا ہے۔ پہلی آیت کتاب الف لام را کتاب انزلناہ الیک، وہی بات ہے۔ مکی دور میں بار بار اللہ نے یہی بات دہرائی ہے کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انزلناہ الیک، اس کو آپ پر نازل کیا ہے۔ کہ اس کی وجہ کیا ہے نازل کرنے کی؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، تاکہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنیوں میں لاؤ۔ اور یہ اللہ نے، اس اللہ نے اسے بھیجا ہے، اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ زمینوں و آسمانوں میں ہے اللہ ان سب کا مالک ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص بات اور دنیا کے لوگوں کو یہ بھی سمجھائیے، اس سے کہ ایک بڑی تعداد سب کانٹیننٹ کی اگر ہے کہ یہ عربی کلام ہے ہم کیوں مانیں، تو ان سے کہیے کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم، ہم نے اپنا پیغام بھیجنے کے لیے جب کوئی رسول بھیجا، اس رسول نے اپنے علاقے کی زبان میں تبلیغ کی تاکہ لوگوں کو کھول کھول کر سمجھایا جائے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ تو ہم انہی بنیادوں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ انہی بنیادوں پر تمہارے ہاں بھی نبی آئے جنہوں نے سنسکرت میں یا اس سے پہلے کسی زبان میں تبلیغ کی۔ سب کانٹیننٹ میں جو نبی آئے اور سب کانٹیننٹ کے قریب کے افریقن ایریا میں جب نبی آئے، عراق میں، مصر میں، ان علاقوں میں، انہوں نے ہبرو لینگویج میں اور سیرامک لینگویج میں تبلیغ کی۔ جب اس کے برخلاف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، وہ عرب علاقے میں پیدا ہوئے، اس لیے عربی زبان میں تبلیغ کی تاکہ جو پہلے مخاطب ہیں ان کو کھول کھول کر سمجھایا جائے، تاکہ بات وہاں سے جب نکلے تو پھر ساری دنیا میں پہنچے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار۔ اور ہاں یہ اور بات ہے کہ مسلمان قوم اگر چاہتی اپنے حکمرانوں کے، اپنے حکومت کرنے والوں کے، ان کو اللہ نے اگر توفیق دی ہوتی تو ہم عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کی طرح، جس طرح انہوں نے انجیل کو دنیا کی ہر معروف زبان میں بلکہ ڈائلیکٹس کے اندر اس کا ترجمہ کرا کے انہوں نے لوگوں تک پہنچایا ہے، لیکن مسلمانوں نے صرف 100 تقریباً دنیا کی 3000 زبانوں میں سے صرف 100 زبانوں میں ترجمہ کرایا ہے۔ یہ ترجمہ، یہ لوگ کعبۃ اللہ کے پردے پر کروڑوں کا درہم اور ریال کا سرمایہ خرچ کرتے ہیں۔ اگر وہی سرمایہ خرچ کریں اللہ کے کلام کو دنیا کی ہر زبان میں ترجمہ کرانے کا، دنیا کی پاپولیشن ڈراسٹیکلی ایک دم اس میں حیران کن قسم کا انقلاب آ جائے گا۔ اللہ کی کلام جب براہ راست آدمی کو پہنچے گی، پڑھے گا، ہم دعائیں کریں گے، اس کے ایمان کے دولت سے اللہ اسے یقیناً سرفراز کرے گا۔ لیکن پھر میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، ایک صاحب نے صرف ایک مسجد تعمیر کرنے کے لیے 25 کروڑ یا 25,000 کروڑ دیے ہیں۔ ارے بھائی، قرآن کی تبلیغ کے لیے اس قرآن کو ہم کو ایک ایک انسان تک پہنچانا ہے، مسجد میں کتنے لوگ آئیں گے؟ اور اگر اس علاقے میں زلزلہ آ جائے تو مسجد زمین کے برابر ہو جائے گی۔ کعبۃ اللہ کئی بار زمین کے برابر ہو چکا ہے سیلابوں کی وجہ سے، زلزلوں کی وجہ سے، تو مسجد کا گرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ آسمانی تو چیزیں جو آتی ہیں، ایپیڈیمکس جو آتے ہیں، یہ تمام چیزیں اس قسم کی چیزوں میں بڑی بڑی چیزیں تباہ و برباد ہو جاتی۔ کعبۃ اللہ زمین کے برابر ہو چکا ہے کئی بار۔ خود ابراہیم علیہ السلام کا اسٹیٹمنٹ قرآن مجید میں، یہ سورہ ابراہیم ہم جس میں پڑھ رہے ہیں، اس میں آخر میں پڑھیں گے، یعنی کل پڑھیں گے اس کے بارے میں۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور بیوی کو چھوڑنے کے لیے آئے، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، وادی غیر ذی زرعین، یہاں پر چٹان، صاف و شفاف زمین تھی، کوئی گھاس کی پتی یہاں نہیں اگتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے اس کتاب کو بھیجنے کا مقصد انسانوں کو اندھیرے سے نکال کر اجالے میں لانا ہے۔ پھر آیت نمبر 7 میں اللہ فرما رہا ہے، اگر جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے تم اس کا شکر ادا کرو تو اللہ اور بڑا چڑھا کر دے گا۔
لئن شکرتم لازیدنکم، اور دوں گا تمہیں. لیکن شکر یہ نہیں کہ جب تک دیتا رہا شکریہ شکریہ، اور جب دینا ذرا روکا تو پھر اللہ کا اس کے ساتھ شکوے شکایت ہو گئے. اور اگر سرے سے تم نے انکار کیا ان عذابی لشدید، تو جان لو کہ میرا عذاب بہت شدید ہے. اب یہ پیغمبروں کا یہاں سے پھر ذکر ہوا. وہ خالہ موسیٰ ان تکفروا، موسیٰ علیہ السلام کا تم نہیں پوری زمین کے تمام باشندے اللہ کی ذات میں اگر شرک کرنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ ان اللہ لغنی حمید، اللہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، وہ اپنی ذات میں قابل تعریف، وہ قابل ستائش ہے. جب بھی کسی قوم میں پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آئے، انہوں نے اپنے نبیوں سے یہی کہا ان جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو انا کفرنا بما ارسلتم بھی، ہم اس کا انکار کرتے ہیں. اور جو چیز کی طرف ایک اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہو، ہم کو اس چیز کے اندر شک ہے، ہم نہیں مانتے. تو رسولوں نے کہا کیا اس خدا کے بارے میں شک ہے جو اس نے کن کہہ کر زمین و آسمانوں کو بنایا؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے، اس کی طرف لوٹ آؤ، تمہارے تمام گناہ معاف کرے گا. لیکن ہر قوم نے اپنے نبی سے یہی کہا ان انتم الا بشر مثلنا، تم ہمارے جیسے انسان ہو، بشر ہو، ماں باپ کے ذریعے ولادت ہوئی، دنیا میں آئے، کھانا پینا، غلاظت نکالنا کرنا، جوان ہوئے، شہوت کے رہے، شادیاں کرنا، بچے پیدا کرنا، تم ہم جیسے بشر ہو. آخر تمہیں کیا سرخاب کے پر لگے کہ تم اللہ کے پسندیدہ بندے بن گئے کہ تم پر فرشتے وہی لے کر آ رہے ہیں؟ اور ہم نے کیا گناہ کیا کہ ہمارے پاس فرشتے نہیں آ رہے؟ یعنی ایک بات یاد رکھیے، دیگر 1,24,000 پیغمبروں کے امتیوں نے ان کو بشر سمجھا، سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں نے، یا موسیٰ علیہ السلام کے. اور موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں نے ایک نبی کو خدا بنا لیا، خدا کا بیٹا عزیر علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے آپ کو خدا کا بیٹا بنا لیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے آپ کو خدا کا بیٹا تو نہیں بنایا، لیکن اسے کم بھی نہیں سمجھا. اب دیکھ لیجئے، نور بتا دیا، اللہ بھی نور، نبی بھی نور، قرآن بھی نور، توریت بھی نور، انجیل بھی نور. اب نوروں کی قسمیں کر لیتے بیٹھے رہیں گے ہم، تو اس میں بھی تو نمبرنگ کرنی پڑے گا 1 2 3 4. تو نبی کو کیا مقام دیں گے آپ؟ اگر پہلا مقام دیا تو خدا کے برابر ہو گیا، دوسرا دیا تو فرق ہو گیا. وہی فرق ہے جو خالق اور مخلوق کا فرق ہے. یہاں بات کھل کر سامنے آ رہی ہے. قالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر، نبیوں نے بھی یہی کہا، ہاں ہم تم جیسے بشر ہیں، ہم دعویٰ نہیں کریں کہ ہم فرشتے ہیں، ہم تم جیسے بشر ہیں. اب یہ اللہ نے نبی ہم کو کیوں بنایا یہ تو اللہ کو معلوم. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، جس پہ چاہتا ہے اللہ اپنا احسان کرتا ہے. اور یہ تمہارے کہنے سے ہم معجزے نہیں لائیں گے، بلکہ معجزے اللہ ہی دے گا. اب دیکھیے آج جس چیز پر بڑا زور دیا جا رہا ہے NCR CAA وغیرہ وغیرہ، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. قرآن نے پرانے زمانوں میں بھی یہ کام ہوتے رہے. ان کا ذکر کیا ہے، ان کے طریقے مختلف ہوتے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنَ الْأَرْضِ، ہم ان کفر کرنے والوں، ذمہ داروں نے، ملک کے مالکوں نے، حکمرانوں نے رسولوں سے کہہ دیا ہم تم کو تمہارے ماننے والوں کے ساتھ اپنی زمین سے نکال دیں گے. لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، کیمپوں میں بھر دیں گے تم کو. او لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا پھر تم کو ہمارے پرانے دین میں آنا پڑے گا، یعنی تمہاری ہم شدھی کرن کریں گے، پھر سے تم کو ہندو بننا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کی نبیوں پر. فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، بے فکر رہو، تھوڑا امتحان دو، تھوڑی قربانیاں دو، ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر کے رہیں گے. قیامت کے دن شیطان کا ایک مکالمہ ہوگا. جب فیصلے کر دیے جائیں گے، کچھ جنتی مسلمان جنت میں جائیں گے، کچھ دوزخی جائیں گے.
وہاں شیطان اصلی حالت میں سامنے آئے گا اور کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان آ کر کہے گا دیکھو اے بندو ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے جتنے وعدے کیے تھے سچے تھے، وعدتکم فاخلفتکم، میں نے جتنے تم کو چیزیں بتائی تھی، ورغلایا تھا، بہلایا تھا، پھسلایا تھا، یہ سب جھوٹ تھا۔ اور ایک بات یہ بھی دیکھ لو وما کان لی علیکم من سلطان، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں نے تو تمہارے دل کے تاروں کو چھیڑا، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تم کو ورغلایا، تم تو لپک کے، تمہارے دل میں خود اس برائی کو اختیار کرنا تھا، تم لپک کے میرے پاس آئے، لہٰذا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اب بولیے کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ شیطان وہاں کہے گا ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، نہ میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری مدد کر سکتے، بلکہ تم نے تو مجھے باتوں کو سنتے سنتے مجھے خدا کے برابر ٹھہرا دیا تھا، خدا کی خدائی میں شریک کر دیا تھا۔ آج میں تم سے بری انی کفرت بما اشرکتمونی، میں تمہارے اس شرک سے برات کا اظہار کر رہا ہوں۔ اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال ایسے درخت کی دی ہے جس کی جڑیں زمین میں پھیلی ہوئی ہیں، شاخیں آسمان تک ہیں، جس کے برخلاف کلمہ خبیثہ کی مثال ایسی ہے، ریت پر ایک جھاڑی اگ گئی، کوئی بچہ بھی اگر زور سے کھینچے گا تو وہ جڑی اپنی جڑوں کے ساتھ نکل کر آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں اس طریقے سے یہاں دی ہیں۔ اللہ نے تمہارے کائنات کی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے اور ہر چیز دی ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جتنی بیماریاں اتری ہیں اللہ نے ان سب کے علاج زمین میں رکھے ہیں، لیکن آج اس انڈسٹری کو، فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو بزنس کا ذریعہ بنا کر کھیل کیے جا رہے، مصنوعی بیماریوں، آرٹیفیشل ڈیسیزز کے ذریعے آرٹیفیشل دوائیں، اور اگر اچھے خاصے کھانے پینے کے سامان میں ایسے ایلیمنٹس کو انجیکٹ کیا جا رہا ہے جس کے ذریعے انسانی جسم میں کینسر ڈیولپ ہو۔ اور یہ جتنے موبائلز ہم استعمال کر رہے ہیں ان سے بھی بچ کے رہنا ہے، کسی نہ کسی اسٹیج میں ان کی وجہ سے بھی کینسر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار چیزیں ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے اتنی چیزیں بنائی کہ تم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم حساب نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، لیکن انسان اللہ کا بڑا ناشکرا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مختصر ذکر کیا گیا کہ جب بیٹے کو لے جا کر وہاں بسایا تو یہاں پر بات آ رہی ہے ربی جل ھذا بلد آمن وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھے میری اولاد کو مورتی پوجا سے بچا لے پروردگار، ان مورتیوں کے، ان بتوں نے بہت ساروں کو راہ سے گمراہ کیا ہے، تو اے میرے مالک جو میری پیروی کرے وہ مجھ میں سے ہے، جو میری نافرمانی کرے تو بڑا غفور رحیم ہے۔ اے میرے مالک تیرا حکم تھا اس لیے میں نے بیوی اور بچے کو لا کر کہاں بسایا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بوادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے گھر کے پاس کعبۃ اللہ کے جہاں زمین چٹان صاف و شفاف ہے، گھاس کی پتی نہیں، جو چھوٹی چھوٹی دو پہاڑیاں ہیں، ایک صفا ہے ایک مروہ ہے، جس پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتی دوڑتی تھی، جس کو اللہ نے ہر حاجی اور عمرہ کرنے والے کے لیے ایک رسم کے، ایک منسک کے طور پر مقرر کر دیا کہ صحیح کرنی پڑے گی صفا مروہ کی پہاڑیوں میں۔ اے اللہ میری اولاد کو ربنا لیقیم الصلاۃ، ان کو نماز کا قائم کرنے والا بنا، اور دنیا کے لوگوں میں ان کی محبت ڈال دے اور انہیں رزق دے تاکہ یہ تیرے شکر گزار بنے۔ میں پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں آپ کے میرے ملکوں میں جو اناج غلے ترکاریاں اور میوہ جات ہوتے ہیں ان کا سیزن ہوتا ہے، سیزن ختم ہونے کے بعد میں وہ نہیں ملتے، لیکن ہر سیزن کے بغیر سیزن کے بھی عرب کی سرزمین پر سعودی عرب، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، ہر قسم کا اناج غلہ ترکاری میوہ جات ملیں گے، موسم وہاں پر ہو یا نہ ہو، سیزن ہو یا نہ ہو، یہ ہے اللہ کی شان، اور وہاں رزق غلہ کبھی کم نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کریں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، ان دعاؤں کو یاد کیجئے، اللہ کا
لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس بڑھاپے کے عالم میں اللہ نے مجھے 2 بیٹوں، نمبر 1 اسماعیل، نمبر 2 اسحاق مجھے نوازا ہے۔ میرا رب دعاؤں کو ان ربی لسمیع الدعاء، دعاؤں کا سننے والا وہی ہے۔ اے میرے ربی جلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا، ربنا وتقبل منا۔ پھر دعا کرو، جب بھی دعا کرو اپنے لیے پہلے، اپنے بال بچوں والدین کے لیے بعد میں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے، میرے والدین کو، سب ایمان والوں کو اس دن معاف کر دے جس دن حساب قائم ہوگا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو وعدے اپنے نبیوں کے ذریعے کر رہا ہے ان وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، اور یہ اس دن ہوگا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اور تمام آسمان زمین کا نظام الٹ پلٹ کر کے کچھ سے کچھ کر دیا جائے گا، اور اس دن گنہگار زنجیروں میں جکڑے ہوئے آگوں کے شعلے ان کے چہرے پر چھا رہے ہوں گے، اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں سے کہیے ھذا بلاغ، یہ ہے وہ پیغام جو دنیا تک پہنچانا تھا، میں نے پہنچا دیا۔ وَلِيُنذِرُوا بِهِ، اور ان لوگوں تک پہنچاؤ جن تک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں پہنچائیں گے، ان تک آپ کے بعد آپ کے امتی ان تک پہنچائیں گے، تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب، کہ دنیا والے جان لے کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آئیں اور ایمان کو قبول کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آج یہاں ہم نے سورہ ابراہیم پر اپنی گفتگو ختم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ حق باتیں ہمارے سینوں میں اتاریں، عمل کرنا آسان بنائے، اور ہم وہ صلاحیتیں، اسباب، وسائل عطا فرمائے کہ ہم دنیا والوں تک اللہ کے پیغام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہنچانے والے بنیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔